بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسلم لیگ نون کا اگلا لیڈر کون ہوگا، شہباز شریف یا مریم نواز؟ نون لیگ فیصلہ کر رہی ہے اور مجھے دیوار سے مت لگائیں ورنہ میں سب کچھ بتا دوں گا، یہ دھمکی پھر ایک مرتبہ دے رہے ہیں عمران خان دھمکی کس کو دے رہے ہیں اور نئی باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اور جناب یہ 100 یونٹ بجلی جو غریبوں کو مفت ملنے لگی ہے اس کو بند کر دیں۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور حامد میر صاحب عمران ریاض صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور جناب عید کی چھٹیاں تو اناؤنس ہو گئی ہیں، لیکن عید کی چھٹیوں میں یاد رکھنا ہے کہ ناران اور شمالی علاقہ جات میں نہیں جانا ورنہ آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج پھر قوم سے خطاب فرمایا۔ اچھا، بڑا مزیدار ہوتا ہے ان کا، پہلے آتا ہے پریس کانفرنس، پھر وہ ٹکر چل رہے ہوتے ہیں کہ گفتگو۔ اچھا، اکیلا آدمی سامنے کیمرہ کس سے گفتگو کرتا ہے؟ لیکن بہرحال عمران خان صاحب تو وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جو کہ کنٹینر پر اکیلے کھڑے ہو کے تقریر کر جاتے تھے، خالی کرسیاں پڑی ہوتی تھیں۔ تو اب تو انہیں پتہ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، اس وقت بھی ٹی وی پر ہی دیکھتے تھے، بلکہ زبردستی دکھایا جاتا تھا ہمیں۔ تو اب انہوں نے آج پھر ایک خطاب فرمایا اور اس کا اصل بات جو کرکس انہوں نے نکالا ہے وہ ہے کہ میں سب کچھ بتا دوں گا، مجھے سب پتہ ہے کہ کیا سازش ہوئی، کس نے کی، کس نے کیا کیا، کون کون انوالو تھا۔ اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا، اگر مجھے تنگ کیا گیا تو پھر میں سب کے نام بتا دوں گا۔ اچھا، وہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ کم از کم سیاسی قیادت تو نہیں ہو سکتی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے تو جو کیا وہ تو مان رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے سازش کی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے کی ہے، نون لیگ تو خود سامنے آ گئی ہے، وہ تو بینیفیشری ہے نا، سب سے بڑے وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے۔ تو جناب پھر یہ کس نے کی ہے سازش؟ عمران خان صاحب جو بتا رہے ہیں کہ میر جعفروں نے مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کر یہاں پر حکومت تبدیل کر دی، رجیم چینج کی جو گیم چلائی ہے، یہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میر جعفر آپ سب کو پتہ ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پھر انہی کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ مطلب وہ ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ 27 مارچ سے وہ یہ دھمکیاں لگانے شروع ہوئے ہیں، تو وہ مسلسل لگائے جا رہے ہیں آج تک۔ اس میں ان کا اس پوائنٹ پر وہ آج بھی قائم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سازش روکنی ہے، آپ نے نہیں روکی، بلکہ آپ نے غداروں کے ساتھ مل کر میری حکومت گرا دی۔ یعنی غداروں کے ساتھ ملنے کا مطلب غداری کی نا۔ تو وہ مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں، آج پھر انہوں نے یہی الزام لگایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی ٹچ بھی دیا انہوں نے۔ آج پھر انہوں نے حضرت امام حسین کا ذکر کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوفہ کے لوگ جو تھے وہ خوف کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، اور پھر یزید کے کردار کی بات کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب حضرت امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کوفہ والوں میں یا حسینی قافلے میں؟ تو حسینی قافلے میں تو جو تھے انہوں نے تو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ خان صاحب تو ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں اور کہ وہ میں نے ٹیپ ریکارڈ کروا دیا ہے، میں نے ویڈیو بیان دے دیا کہ میرے خلاف کون ہے اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر میں بتاؤں گا۔ او بھائی، کھل کر سامنے آئیں۔ اگر آپ کو کسی پہ شک ہے کہ کوئی آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے تو اس کا نام لیں اور بتائیں کہ یہ لوگ ہیں اور کیوں ہیں۔ آپ کو حکومت سے فارغ کر دیا گیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر ایک موو بنائی، وہی پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کے ساتھ تھی ان کو آپ سے الگ کیا، اپنے ساتھ ملا لیا، حکومت بنا لی۔ جیسے عمران خان صاحب نے حکومت بنائی تھی، ایگزیکٹلی ویسے ہی اپوزیشن نے، جو ان کے زمانے کی اپوزیشن تھی، وہ آج حکومت بن گئی ہے۔ انہی پارٹیوں کو ملا کر ایک دو زیادہ اس میں آ گئے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، بس باقی تو وہی ہیں، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے ٹوٹ کر، اور باپ ہے، تو اسی طرح سے لوگ تھے بس۔ تو خان صاحب نئی چیز کیا آئی ہے؟ پھر خان صاحب فرماتے ہیں کہ حمزہ کا فیصلہ تو 2 مہینے لٹکا رہا ہے، ہمارے فیصلے فوراً ہو جاتے تھے۔ آپ کا فورن فنڈنگ جو تھی، جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اس کا کب فیصلہ ہوا ہے؟ 8 سال گزر گئے ہیں، 8 سال لٹکے ہوئے ہیں۔ سارا جو آپ نے عیاشی کی ہے، یہ جو پرائم منسٹرشپ انجوائے کی ہے، جو گھڑیاں بیچی ہیں، توشہ خانے کے جو سارے تحائف آپ نے بیچ دیے ہیں، وہ جو پلاٹس حاصل کیے ہیں ادھر سے ملک ریاض صاحب سے اور مختلف جگہوں سے وہ ہیرے آتے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، وہ ساری عیاشی آپ نے اسی سر پہ تو کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کا فیصلہ نہیں سنایا
اور اب بھی سب سے بڑا خوف عمران خان کو صرف ایک ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ فیصلہ جب آئے گا، یہ چونکہ ثابت شدہ ہے ساری چیزیں نا، وہ انہوں نے جو فنڈز وصول کیے ہیں مختلف کمپنیوں سے، غیر ملکیوں سے، ایسے غیر ملکیوں سے جو پاکستانی نہیں ہیں، امریکن نیشنلز، انڈین نیشنلز، ان کی کمپنیز سے تو ویسے ہی نہیں لیا جا سکتا. پھر اس کے بعد وہ پیسے وصول کرنے کے بعد چھپائے، الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں، ان کے ساتھ جھوٹ بولا، اپنے اکاؤنٹ چھپا لیے، اور پھر جب ضرورت پڑی تو کہا کہ یہ میرے لوگوں نے بنا لیے تھے، جس میں اسد کیسر صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے تھے. تو حضور یہ قربانیاں جو ہے نا، اپنے دوستوں کی قربانیاں زیادہ دیر نہیں چلیں گی، یہ خود بھی پھنسیں گے عمران خان صاحب. یہ بس الیکشن کمیشن کا رزلٹ آنے والا ہے، اور یہ جو آج انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں سب کچھ بتا دوں گا، مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے. کل ہی جب خبریں آئی ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر، ان کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے. انہیں سیکیورٹی تو پہلے بھی دی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کے باہر بھی رینجرز کی تعیناتی ہو گئی ہے اور سیکیورٹی زیادہ ہو گئی ہے. تو سب لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ فیصلہ بس آنے والا ہے. تو یہ خان صاحب کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ بڑی عید سے پہلے ان پر چھری نہ پھر جائے، ان کی قربانی نہ ہو جائے. تو اس سے ڈرتے ہوئے وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مجھے کیا جا رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسرا انہوں نے بتایا بنگلہ دیش کی انہوں نے بات کی کہ میں چونکہ بنگلہ دیش میچ کھیلنے گیا تھا، اس لیے مجھے سارا کچھ پتہ ہے کہ وہاں ان کی اکانومی کیسے چل رہی ہے، ان کا ملک کیسے ترقی کر گیا. کیا یار ڈرامے بازی ہے، مطلب میچ کھیلنے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا. پہلے یورپ میں چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے تھے خان صاحب، تو اس لیے سب سے اچھا انہیں یورپ کا پتہ ہے. حالانکہ وہ سارا وقت یا بیچز پر ہوتے تھے، چھٹیوں والے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، میچ میں تو ظاہر گراؤنڈ میں بھی ہوتے تھے، لیکن یہ باقی دنوں میں یا وہ بیچ پر ہوتے تھے یا کلب میں ہوتے تھے. تو وہ نائٹ کلبز میں اور سمندر کے کنارے کیسے سمجھ آتی ہے کہ یہ ملک کیسے ترقی کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، صرف وہاں سے انہیں سمجھ آئی ہے. تو اگر ایسی سمجھ آئی ہے تو پھر جو پاکستان میں بنانا چاہ رہے تھے، اب میں اس کو کیا کہوں. انہوں نے تو اسلامی ٹچ دینا ہی ہوتا ہے مذہب کے ساتھ. جیسے آج بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ بات کی ہے اس کی یزید کی اور حضرت امام حسین کی. اچھا، دوسرا انہیں پریشانی ہے کہ ان اینکرز کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے جو عمران خان صاحب کے گن گاتے ہیں، دن رات ان کا ڈھول بجاتے پھرتے ہیں کہ بس جو ہے اس دنیا میں عمران خان ہی ہے. اچھا، اس سے پہلے ویسے میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی ہے برطانوی ہائی کمشنر سے، اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، باقی تصاویر بھی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے خوش دلی سے مل رہے ہیں، بڑے پیار محبت ان کے ساتھ فرما رہے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب برطانوی ہائی کمشنر مطلب برطانیہ کا جو سفیر ہے، اس سے آپ کس حیثیت میں مل رہے ہیں؟ حکومت میں تو نہیں ہے، ایک اپوزیشن لیڈر. اچھا، اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیا ہوا ہے، اپنی طرف سے تو فارغ ہے نا. تو جب دوسری پارٹیوں کے لوگ ملتے ہیں تب خان صاحب کو بڑی پرابلم آتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں کہ یہ لوگ غیر ملکی سفیروں سے کیوں مل رہے ہیں. تو خان صاحب کیوں ملتے ہیں؟ ویسے تو 2014 کے دھرنوں میں عمران خان صاحب امریکی سفیر سے بھی مل رہے ہوتے تھے. تو اپنی مرتبہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے ان کا، اور دوسروں کی دفعہ وہی سب کچھ حرام ہو جاتا ہے جو ان کی اپنی دفعہ جائز ہوتا ہے. اچھا، وہ اپنے اینکرز کے لیے جو بات کر رہے ہیں، انہیں پریشانی یہ ہے کہ یہ جو چند اینکرز ہیں وہ میڈیا کانفرنس یا پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے کہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص کوئی سوال پوچھ لے گا اور ان کے پاس جواب تو کوئی ہے نہیں. انہوں نے تو اپنی رٹی رٹائی بات کرنی ہے، ان کے پاس کسی چیز کا کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ اپنی پسند کے چند اینکرز کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ گپے لگاتے ہیں، اور وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ ان کا سارا انٹریکشن جو ہے وہ ہو گیا. تو اب انہوں نے جن کے نام لیے ہیں وہی چند ایک لوگ، صابر شاکر صاحب، انہیں بڑی پریشانی ہے کہ وہ باہر کیوں چلے گئے ہیں، اور عارف بھٹی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، ان کا ارشد شریف صاحب کا، عمران ریاض خان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، ان لوگوں کے وہ نام لے رہے ہیں. تو لے دے کے یہ ٹوٹل اثاثہ ہے عمران خان صاحب کا جس کے سر پہ وہ چل رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں، یہ چور و ڈاکو ہے نا عمران خان صاحب کی نظر میں. تو بھائی جان، عمران خان صاحب 3.5 سال حکومت رہی ہے آپ کی، زرداری صاحب کو پکڑ کے اندر کر دیتے، کیوں دندناتے پھر رہے تھے؟ وہ ایک بندہ پکڑا گیا، وہ تھے نواز شریف صاحب، وہ بھی اقامہ کیس بنا کے، اور انہیں عمران خان صاحب کی حکومت نے باہر بھجوا دیا. تو اب ہمیں کیا سنا رہے ہیں کہ کوئی دندناتا پھر رہا ہے یا کوئی آزاد ہے یا نہیں پکڑا جا رہا؟ تو آپ کی حکومت نے 3.5 سال کیا کیا؟ فلاں چیز نہیں ہوئی، وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا. تو کوئی تو ورکنگ کی ہوتی نا جس سے پتہ چلتا ہمیں کہ ہاں لوگ پکڑے جا سکتے ہیں، یا کم از کم آپ نے پکڑنے کی کوشش کی ہے. الٹا یہ کہ یار اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے
تو پی ٹی آئی جناب اس کو لے کر کورٹس میں جا رہی ہے کہ یہ بھی نہ ہونے دیں. ہم نے کل ہی آپ سے بات کی کہ حمزہ شہباز نے ایک بڑا زبردست اقدام کیا ہے کہ 100 یونٹ تک جو بجلی کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کا بل پنجاب حکومت دے گی, یعنی ان کے لیے فری ہو گیا بل. اچھا بہت اچھی بات ہے, چلیں یار کسی غریب کا بھلا ہوگا. اور بہت سارے لوگ ہیں پنجاب میں ہی 9 لاکھ گھر بنتے ہیں, وہ 9 لاکھ خاندان ہیں. تو آج ان کی پارٹی کو پرابلم ہوئی ہے اور وہ کورٹ میں انہوں نے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں کہ جناب اس کو روکا جائے. اگرچہ اس کا یہ بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس پہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے. اچھا جی کوئی اور سلوشن ڈھونڈ لیں یار آپ. اچھا آپ کورٹ میں یہ کہیں کہ ان کو کوئی گیپ دے دیں, کچھ بھی کریں. الٹا یہ شہباز گل صاحب نے تو جب جیو پہ یہ خبر چلی, جیو سے تو ان کو ویسے ہی خیر بڑا پرابلم ہے نا, انہوں نے اس پہ ایک ٹویٹ مار دیا, دے دیا کہ جی یہ جھوٹ ہے, جیو کو تو غلط بیانی کرتا ہے, جیو تو پارٹی بن گیا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ. او بھائی جان فواد چودھری صاحب نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو, وہ خط موجود ہے ہمارے پاس, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خط ہے. اور جیو پہ نہیں, اے آر وائی پہ, دنیا پہ, اے آر وائی یار باقی سب چھوڑ دیں, اے آر وائی پہ سیم خبر چلی ہوئی ہے. آپ کا چہیتا ترین چینل جو ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, وہ یہ خبر بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ غریبوں کو 100 یونٹ بجلی مفت نہ دیں. اور بھائی ایک دن بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے, آج مل سکتی ہے آج دیں. اچھا اس کا توڑ کر لیں آپ, نون لیگ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتی ہے نا کہ مختلف حلقے جو پنجاب کے 20 حلقے ہیں اس میں یہ ایشو آ سکتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ نون لیگ نے بڑا اچھا کام کیا. تو آپ کے پاس بھی تو ایک پورا صوبہ موجود ہے کے پی, آپ وہاں 100 کی بجائے 200 یونٹ اناؤنس کریں. آپ کہیں کہ یہاں پہ اور شروع کر دیں دینے آج سے ہی. آپ کہیں جناب دیکھیں 200 یونٹ ہم بجلی فری دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اور اگر ہم دوبارہ حکومت بنائی تو ہم پنجاب میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی 200 یونٹ بجلی فری دیں گے. اب بیلنس ہو گیا, بلکہ آپ کو اپر ہینڈ مل گیا. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے. اگر زبانی باتیں کرتے رہے, اگر صرف نعرے لگاتے رہے, اگر صرف تقریریں کرتے رہے تو پھر لوگ نہیں مانیں گے. کیونکہ آپ کے پی میں 9 سال کا تقریباً ایکسپیرینس ہو گیا لوگوں کو آپ کی حکومت کا. یار کبھی تو بتا دیں کوئی اچھا پروجیکٹ وہاں پہ کیا ہو, کوئی ہاسپٹلز بنائے ہوں, کوئی کالجز اور یونیورسٹیز بنائے ہوں. ایک وہ روحانیت کی یونیورسٹی بنانی تھی, صرف ایک, اور اس کے لیے ملک ریاض صاحب سے پیسے بھی لے لیے, کیش بھی لے لیا, زمینیں بھی لے لی اور اپنے نام پہ کرا لیے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے نام پر وہ زمین ہوئی ہے. لٹ مار ہے نا, صرف کرنا کچھ نہیں ہے. تو جو ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں روک دیں. اور بھائی آپ اس سے زیادہ اچھا کر کے دکھائیں. آپ کے پاس بھی ایک صوبے کی حکومت ہے, نون لیگ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے نا, حمزہ شہباز نے جو اناؤنس کیا ہے, تو آپ کے پاس بھی کے پی ہے. آ جائیں میدان میں اور کام کر کے دکھائیں کہ کیا کر سکتے ہیں. اور جناب نون لیگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو نون لیگ ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے. نون لیگ نے اپنے پارٹی کے انتخابات کرانے ہیں. الیکشن کمیشن سے بار بار ان کو آ رہا ہے کہ اپنے الیکشن کروائیں, پارٹی الیکشن جو ہونے ہوتے ہیں. اگرچہ ہوتے تو ایسے ہی ہیں جیسے عمران خان صاحب ہر مرتبہ اپنی پارٹی کے بلا مقابلہ جو ہے نا صدر بن جاتے ہیں, چیئرمین بن جاتے ہیں. اچھا ہمیں ہمیشہ جمہوریت کا درس دیتے رہے, تو بھائی آپ کی پارٹی میں کوئی اور کیوں نہیں بن سکتا پارٹی کا ہیڈ؟ آپ نے ہی کیوں بننا ہے؟ یعنی موروثیت ہی ہوگی نا کہ آپ کی ذاتی پراپرٹی ہو گئی ہے وہ پارٹی. خیر اچھا چلے وہ ہو گیا. نون لیگ نے پارٹی الیکشن کرانے ہیں اور نون لیگ میں بڑے سیریس لیول پہ یہ صلاح مشورے جاری ہیں کہ اب نیا صدر کون ہوگا. اور اس میں 2 آپشنز ہیں ان کے پاس, اے شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں, اور بی مریم نواز. اچھا یہ نون لیگ کے پاس ایک ترپ کا پتہ ہے. اس وقت جو ہے نون لیگ پریشان ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, پیسے لینے ہیں, ان سے پیسے ملے بغیر کام نہیں چل سکتا, مہنگائی کرنی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں, سبسڈیز ختم کر رہے ہیں, لوگوں پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے لوگ تنگ ہیں, لوگ اس کے خلاف ہیں. تو یہ بہترین موقع ہے نون لیگ کے پاس کہ الیکشن سے پہلے مریم بی بی جو ہیں وہ پارٹی کی صدر بن جائیں اور پھر وہ لے کر کیمپین چلیں. وہ ویسے بھی کراؤڈ پولر ہے اور اس میں ایک چینج بھی آ جائے گی ان کے پاس نا کہ ٹھیک ہے ہم نے پرانے لوگوں کو ہٹا دیا, یہ نئی قیادت سامنے آئی ہے, یہ لے کے چلیں گے. اور مریم کا جو سٹانس ہے ذرا تھوڑا سا اگریسو قسم کا, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اور باقی چیزوں, مہنگائی کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ مہنگائی ہے, ہم نہیں چاہتے مہنگائی کرنا. تو وہ آئیں, وہ میدان میں آئیں. اور نون لیگ کی بلے بلے, نون لیگ کو اتنا زبردست ایڈوانٹیج ملنا ہے یہ مریم نواز کو اپنا صدر بنا کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو سارا بیگیج ہے نا, یہ جو برڈن ہے, جو بوجھ ہے جو نون لیگ پر مہنگائی کا اور یہ انفلیشن کا, یہ سارا کچھ اتر جائے گا. صرف ایک کام کرنا ہے, مریم کو صدر بنا دینا ہے. اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب تو یہی چاہیں گے. ہاں
الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی، کتنی سیٹس نون لیگ لیتی ہے، کیا وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی، 2/3 میجورٹی کے صورت میں جانا پڑے گا، یا کن کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانی پڑے گی، اور کیا کیا شرائط آتی ہیں، کہاں کہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ اپنا پھر پرائم منسٹر الیکٹ کر لیں۔ لیکن الیکشن جیتنے کے لیے سب سے آسان اور مزیدار جو نسخہ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ مریم کو پارٹی کا صدر بنا دیں۔ پارٹی میں بہت سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی میں بقا ہے، اسی میں ہماری بچت ہے کہ مریم سامنے آئیں، وہ پارٹی کو لیڈ کریں اور ہم آگے چلیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں ڈیسیژن ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہے انہوں نے اپنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور جناب حامد میر صاحب نے بھی کل ایک ٹی وی پروگرام میں بات کی ہے، اور وہ بات کر رہے تھے آڈیو ٹیپس اور ویڈیوز کے حوالے سے۔ آج کل آپ کو پتہ نا کیا لٹ مچی ہوئی ہے، ٹیپ پر ٹیپ آ رہی ہیں، جو گھریلو خاتون تھی، بہت پردہ دار خاتون، اور ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ، تو ان کی جب آڈیو ٹیپ آئی ہے تو مصیبت پڑ گئی ہے۔ ایک طرف تو وہ شور مچا رہے ہیں کہ وہ جعلی ہے، لیکن شیریں مزاری تو اس کو مان لیا انہوں نے کہا سیکیور لائن کیسے ریکارڈ کس نے کی ہے، مطلب انہیں پتہ ہے کہ یہ سیکیور لائن پر گفتگو ہوئی ہے۔ اور ابھی جو عمران خان صاحب کی آنے والی ہے اس پر تو ان کا سارا جو بیانیہ سازش والا کھڑا ہے وہ یوں دھڑام سے نیچے گر پڑے گا، اس کا انہیں خوف ہے کہ وہ نہ آ جائے، تو اس کے لیے وہ شور مچا رہے ہیں۔ اور لیکن جو ہم پہلے ویڈیوز کا سنتے تھے کہ کچھ نازیبا ویڈیوز ہیں، تو اس پر حامد میر صاحب نے بات کی ہے کہ میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کی ویڈیوز ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز ہیں جیسے جج ارشد ملک کے حوالہ وہ دیتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں جانی چاہیے ٹیلی ویژن پہ، تو انہوں نے کہا یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو میرا سوال تو اس میں بڑا سمپل سا ہے کہ حضور والا اگر کوئی ایسی ویڈیوز ہیں تو وہ حامد میر کو کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ یہ بالکل وہی کیس بنتا جا رہا ہے جو عمران ریاض کا ہے۔ عمران ریاض صاحب اب کیا شور مچاتے ہیں کہ ہمیں ویڈیوز دکھائی گئی، مجھے دکھایا گیا کہ یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے، ہمیں ڈاکومنٹری پروف دکھائے گئے۔ او حضور، وہ ڈاکومنٹری پروف آپ عمران ریاض کو کون دکھا رہا تھا؟ اور جو دکھا رہا تھا وہ عمران ریاض کو کیوں دکھا رہا تھا؟ اس کو جو آپ نے کنونس کیا ہے اور وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہوا ہے، تو وہ عمران ریاض کو دکھانے کے بجائے وہ کورٹ میں دکھائیں، کورٹ کو دکھائیں، اور جن لوگوں نے چوری کی ہے، جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اس کو سزا دلوائیں۔ لیکن ثابت یہ ہو رہا ہے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں، وہ فیک تھیں سب۔ اسی طرح آج اگر حامد میر کو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو حامد میر کو کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ حامد میر کون ہے دکھائے جانے کے لیے؟ آپ اگر کسی کے پاس ایسا کوئی سٹف ہے تو وہ عدالت میں لے کر آئیں، اور جو لوگ مجرم ہیں، جو اس قوم کے مجرم ہیں، اگر کسی کا انڈیویجول معاملہ ہے تو اس کا ہمیں کوئی کنسرن نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک کو، اس قوم کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو وہ ویڈیوز، وہ آڈیوز لوگوں کو سنانے کی بجائے، صحافیوں کو دکھانے کی بجائے آپ عدالت میں لائیں اور عدالت میں ثابت کریں اور ان کو سزا دلوائیں، تاکہ یہ مسئلے حل ہوں یار۔ مطلب ہم اس ملک میں یہ میڈیا ٹرائل ہی دیکھتے رہیں گے، بس کوئی انصاف کی طرف، کوئی فیصلوں کی طرف، کوئی مثبت سائڈ پر چل کے ہم نے یہ سوچنا ہو کہ ہم نے بھی ترقی کرنی ہے، ہم نے بھی آگے چلنا ہے اور یہ گند ختم ہونا چاہیے، تو اس کا ایک واحد حل ہے جو حکومت میں بیٹھی ہیں پارٹیاں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جو آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں وہ عدالتوں میں پیش کی جائیں اور عدالتوں کے ذریعے فیصلہ کرایا جائے آئین اور قانون کے مطابق۔ یہ جو میڈیا ٹرائل ہے نا، اس کو چھوڑ دیں یار، مطلب تنگ آ گئے ہم لوگ، پچھلے مدتوں سے، کئی دہائیوں سے یہی ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ، لٹ مچی ہوتی ہے یار۔ مطلب وہ ڈاکٹر عاصم پر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، 500 ارب روپے کا الزام لگایا نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے وہ جو تھے، اور ان کے خلاف جو کورٹ میں چلان پیش ہوا وہ 1.5 کروڑ روپے کا تھا۔ مطلب یار زمین آسمان، 500 ارب الزام اور جو چلان آیا وہ 1.5 کروڑ روپے کا۔ ابھی جو شہباز شریف پر یہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے ہیں، 16 ارب روپے، اور جو چلان ہے وہ میرے خیال ہے 15-20 لاکھ روپے کا ہے، ٹھیک ہے یار۔ مطلب کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہ چیزوں کو نا، تو آپ عدالتوں میں لائیں، ورنہ کل کو حامد میر صاحب بھی جس طرح آج عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ایموشنل ہو کے جذباتی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب تو یہ جنگ ہے۔ یار کیا جنگ ہے یار، کون سی آپ کی جنگ یار؟ آپ تب بھی کسی کے کہنے پر لگے ہوئے تھے، آج اگر ہیں تو اسی پروپیگنڈے کے اثر میں ہیں آپ۔
آپ اس پروپیگنڈے سے, اس ٹرانس سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں جس میں آپ کو پھنسایا گیا تھا. تو یہی کل کو حامد میر صاحب کھڑے ہوں گے کہیں اور وہ کہہ رہے ہوں گے مجھے تو ویڈیوز دکھائی گئی تھی, مجھے پروف دکھائے گئے تھے. یہ پروف لائیں اور اس کو ثابت کریں اور لوگوں کو سزا دلوائیں. ختم کر دیں یہ میڈیا ٹرائل, یہ ڈرامے بازی ختم ہونی چاہیے. اور جناب عید کی چھٹیاں اناؤنس ہو گئی ہیں, جمعے والے دن سے چھٹیاں ہیں, انجوائے کریں. 5 دن کی چھٹیاں ہیں, خیر قربانی کا دن بھی ہوگا, اس میں آپ کی مصروفیات بھی ہوں گی, لیکن بہت سے لوگ سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو جناب ناران نہیں جانا. یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جاتا ہے, پہاڑوں پہ جانے کا شوق ہر بندے کو ہے, مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے, لیکن کوئی خدا کا خوف کھائیں, کوئی خیال کریں. پہلے ہی وہاں پہ سینکڑوں سیاح جو ہے نا ہمارے جو سیر کرنے نکلے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں. لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے اور وہ لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہم وہ مری والا واقعہ دیکھ چکے ہیں, انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے ایون. تو اس طرح کا کوئی رسک مت لیں. ہمارے ملک میں ہماری ایڈمنسٹریشن کے پاس, ہماری حکومت کے پاس ایمرجنسی صورت میں ریسکیو کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہونا. بعد میں آپ ڈپٹی کمشنر کو سنا لیں, کمشنر کو گالیاں نکال لیں, پولیس والوں کو بلا لیں, جو مرضی کر لیں. اگر انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے تو وہ irreparable ہے, وہ لاس. آپ اس کا خیال کریں. ایسی جگہوں پہ جانے جس کا پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ پہلے ہی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو ایسی جگہوں پہ جانے کے بجائے اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. اتنی دور جا کر کیا کرنا, یہ موقع پھر ملتے رہیں گے. دعا کریں. ہماری یہ خواہش ہے کہ حکومت وہاں پر بہتر سہولتیں بنائے. جو ہم یہ سنتے رہے ہیں 3.5 سال کہ ہم اس میں پتہ نہیں ٹورزم میں کیا کر رہے ہیں, تو وہ جو انہوں نے وہ جو سوئٹزرلینڈ بنانا تھا نا, وہ ابھی نظر نہیں آیا. خوبصورتی دنیا بھر میں ہے. ویسے تو جو ہم نے چونکہ جب نہیں دیکھا ہوتا نا تو ہمیں گجرانوالہ بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاہور جو ہے اس کو ہم نے پیرس بنا دیا ہے, لیکن جب جا کے دیکھیں تب فرق ملتا ہے. دنیا بھر میں جو لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ فیسلٹیز میٹر کرتی ہیں کہ وہاں پہ سہولتیں کیا ہیں. ٹرانسپورٹ ہے, یوٹیلیٹیز ہے, بجلی ہے, گیس ہے, جو بھی چیزیں ہیں نا, سیکیورٹی ہے, مطلب کسی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ریسکیو کرنے والا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ورنہ خوبصورت پہاڑ, گرین نظر آنے والی جگہیں, بہتے ہوئے پانی, یہ تو دنیا بھر میں مل جاتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ یہ سارے انتظامات نہیں ہیں, تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہیں موو کیجئے گا. اچھی مزیدار زندگی گزاریں, اچھی عید گزاریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, اور ہم تو آپ کے ساتھ روز موجود ہی ہوں گے, عید تک بھی اور انشاءاللہ عید کے بعد بھی. شکریہ.